السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدنی علما یا رب العالمین۔ محترم مصلیان گرامی قدر، دعا کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ کل کے درس میں دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے دعا کے آداب اور کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے دعا کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ کہتے ہیں سلیقے سے اگر مانگا جائے تو اس کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہی معاملہ دعا کا ہے۔ اگر دعا کے آداب کا اہتمام کیا جائے، دعا کے اندر آداب کا خیال رکھا جائے تو اس دعا کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ بعض آداب ایسے ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور بعض آداب ایسے ہیں کہ جن کے اہتمام کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے الاخلاص للہ سبحانہ و تعالی، کہ آپ دعا کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں اخلاص کو پیدا کر رکھیں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ جو دعا مانگ رہے ہیں آپ، اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے دل و دماغ میں کوئی شرک نہ ہو، خرافات نہ ہو، بدعات نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے آپ کی دعا پاک صاف ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا واسطہ دے کر کے آپ اللہ سے دعا نہ کریں، کسی بزرگ کا، ولی کا، پیر کا یا کسی پیغمبر کا بھی واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کا واسطہ دے کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، گویا آپ اس دعا میں کسی کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات، اب اللہ تعالیٰ کا شریک بنائیں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ نہیں فرمائے گا۔ تو سب سے پہلا ادب اور ضروری ادب یہ ہے کہ آپ کی دعا میں اخلاص پایا جانا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور اپنی درخواست رکھنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے، اپنا سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ جائیے۔ سب سے پہلے آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری سورت پڑھ جائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اس کے اندر دعا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے اپنی دعا کے اندر۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ درود بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے، اپنی طرف سے درود کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ درود بھیجنے کے لیے ہم وہی طریقہ اپنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی ہے۔ تو آپ اللہم صلی پڑھ لیجئے، درود شریف آپ پڑھ لیجئے،
حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد آپ اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سوال رکھیے اور جو کچھ آپ کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ادب نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کے سلسلے میں آپ کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یقین کے ساتھ مانگیے، اعتماد کے ساتھ مانگیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس کھانا پوری کر رہے ہیں، ایک دن مانگا نہیں ملا، 2 دن مانگا نہیں ملا، 3 دن مانگا نہیں ملا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ بھائی آپ کو اگر اللہ پر یقین ہی نہیں ہوگا تو اللہ کو کیوں دے گا؟ سب سے پہلے اللہ پر یقین کیجئے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دینے پر قادر ہے اور اللہ مجھے ضرور دے گا۔ آپ مسلسل مانگتے رہیے، اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل آپ مانگتے رہیے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ 2 منٹ مانگا، 4 منٹ مانگا، نہیں مل رہا ہے، معاملہ حل نہیں ہوا، چل دیے۔ 2 دن مانگ رہے ہیں، 4 دن مانگا، 5 دن مانگا، نہیں مل رہا ہے اور دعا چھوڑ بیٹھے۔ یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ 40 سال تک دعا کرتے رہے، کس کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کے لیے 40 سال تک دعا کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یوسف علیہ السلام آپ کے گھر آئے، آپ کی ملاقات اپنے بیٹے سے ہوئی۔ جب بیٹا بچھڑا تھا، جدا ہوا تھا، اس وقت بالکل بچہ تھا، چھوٹا سا کم عمر کا بچہ تھا۔ 40 سال کے بعد جب دعا کا اثر نظر آیا تو مصر کے بادشاہ بن بیٹھے تھے، مصر کے بادشاہ بن گئے تھے۔ تو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگیے، مسلسل مانگیے، ریگولر مانگیے اور جلد بازی نہ کیجیے، جلد بازی نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے لکھا کہ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو تو دل آپ کا حاضر ہونا چاہیے، دل آپ کا حاضر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مانگ رہے ہیں یہاں اور دل کہیں اور چکر لگا رہا ہے، دل کہیں اور گھوم رہا ہے، مانگ رہے ہیں یہاں، دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کا بدن، آپ کی زبان، پورا کا پورا جسم اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، اللہ کے سلسلے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، دل آپ کا یہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اپنی زبان کو پست کر کے اللہ سے دعا کیجیے، بلند آواز سے دعا نہ کیجیے، الا یہ کہ کوئی اجتماعی مسئلہ ہو، اجتماعی دعا چل رہی ہو جہاں پر امام صاحب بلند آواز سے دعا کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر صلاۃ وتر میں ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے۔ جب اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے تاکہ سننے والے سارے لوگ آمین کہیں۔ لیکن اگر تنہا مانگ رہے ہیں، تنہائی میں مانگ رہے ہیں، انفرادیت میں مانگ رہے ہیں تو اپنی آواز کو پست کر کے مانگے تاکہ دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ سامنے والا سن رہا ہے اب مجھے متقی پرہیزگار سمجھنے لگے گا۔ تو بلند آواز کر کے نہیں بلکہ خفیہ آواز سے اللہ سے دعا کیجیے، اور یاد رکھیے، یقین کے ساتھ یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہماری ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ ہم بات بھی نہ کریں پھر بھی اللہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہمارے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہے، دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو یہ یقین رہے کہ اللہ تعالی ہماری ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو جانتا ہے، اور ہم چاہے بلند آواز سے کہیں چاہے پست آواز میں اللہ سے مانگے، اللہ ہمارے دعا کو سنتا قبول کرتا۔ تو اس ادب کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے زیادہ تکلف نہ کیا جائے کہ اچھے الفاظ لائے جائیں، اچھے الفاظ ادا کیے جائیں، نہیں، آپ اپنی زبان میں جس طرح سے چاہیں مانگ سکتے ہیں، آسان انداز میں، آسان اسلوب میں، جو آپ کے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالی زبان کو سمجھنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہی نے زبان پیدا فرمائے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی زبانیں دنیا میں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی ہے، اور ہم جو بھی زبان میں اللہ سے مانگے، جس بھی انداز سے مانگے، اللہ اس کو سمجھتا ہے، اس کو زیادہ اس کے بارے میں زیادہ علم ہے۔
لہٰذا ذرا تکلف نہ دکھائیں کہ اچھے اچھے الفاظ لائیں، اچھی اچھی عبارتیں لائیں، عربی زبان یاد ہوگی تبھی دعا مانگیں گے. نہیں، اگر یاد ہے تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ عربی زبان کی جو دعائیں ہیں بڑی جامع دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کو دعائیں نہیں یاد ہیں، آپ اپنے الفاظ میں جو آپ کے دل و دماغ میں چل رہا ہے اس انداز میں مانگیے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو سننے والا ہے. اسی طریقے سے استقبال قبلہ، اہل علم نے لکھا کہ قبلے کی طرف ہو کر کے اللہ سے دعا مانگی. دیکھیے، آپ دعا کہیں بھی کر سکتے، پوری زمین اللہ کی ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، اور زمین کا چپا چپا اللہ کی نگرانی میں ہے. کوئی بھی ذرہ اللہ کی نظروں سے بچا ہوا نہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ اس کو سنتا ہے. لیکن آداب بتائے جا رہے ہیں، سخی سلیقہ مندی سکھائی جا رہی ہے جو اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے کہ آپ جب کبھی دعا کریں، مسجد کے اندر آئیں تو استقبال قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ دعا کے آداب میں سے. اسی طریقے سے انفرادیت کا جب مسئلہ ہو، اکیلے آپ دعا کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں. اس سے دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں، یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے. دعا کرنے سے پہلے اگر آپ کے لیے آسان ہو تو وضو بنا لیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ان آداب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوگی. اور ایک آخری چیز میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کیجیے. وسیلہ پکڑنا ہے تو کس کا پکڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا ہے. کسی ولی کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی پیر کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی مرید کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی سجادہ نشین کا وسیلہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کا وسیلہ بھی پکڑ کر کے دعا کرنا جائز نہیں ہے. آپ کو دعا کرنا ہے، کس سے دعا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. براہ راست اللہ سے اپنا واسطہ کیجیے، اللہ سے مانگیے. اللہ جب دل کی بات کو سنتا ہے تو کیا آپ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی اور راستے کی ضرورت ہے؟ کسی اور وسیلے کی ضرورت ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کو پتہ ہے. آپ ڈائریکٹ اللہ سے بات کیجیے، اللہ آپ کو سننے والا ہے. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے، میرے بھائی، کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ ہماری نہیں سنے گا جب تک فلاں سجادہ نشین فلاں پیر زادے کے پاس نہیں جائیں گے، وہ پہنچا ہوا ولی اللہ ہے، اس کے پاس نہیں جائیں گے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کو میں بتاؤں، اللہ ابلیس کی بھی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ابلیس کی بھی دعا کو، دنیا کا سب سے بڑا مجرم، جہاں سے ہر جرم کی نہر پھوٹتی ہے، جہاں سے ہر گناہ کا چشمہ نکلتا ہے، ابلیس نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ جاوید کر دے، مجھے موت نہ دینا، مجھے باقی زندگی عطا کر دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ آج ابلیس زندہ ہے، جب سے دنیا بنی ابلیس زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. یہ ابلیس نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول فرمائی. تو جو رب ابلیس کی دعا سن کر کے اس کو قبول کر سکتا ہے، نعوذ باللہ ہمارے گناہ اتنے بڑے تو نہیں ہیں، اس لیے کسی بھی ولی کا واسطہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیجیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے، خوبصورت بات یہ ہے کہ انسانوں کی جتنے بھی حاجات ہیں، ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں، ان تمام ضروریات کے معنی اللہ کے ناموں کے اندر موجود ہیں. اگر آدمی عربی زبان سمجھتا ہے تو اپنی ضرورت کو اللہ کے اس نام کے حساب سے مانگے جو اللہ کا نام میچ کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں لڑکا چاہیے. اللہ کا ایک نام ہے الوہاب، جس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنے والا. آپ دعا کیجئے یا وہاب مجھے لڑکا عطا کر دے. اللہ کا ایک نام ہے رزاق، آپ کو روزی چاہیے، اے رزاق روزی عطا کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مال چاہیے، اللہ الغنی بھی ہے، ایک نام اللہ کی الغنی، یا غنی
مجھے یہ مال اور دولت عطا کر دے. تو اگر آپ عربی زبان سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو اپنی ضرورت کو جس بھی انداز میں جس بھی زبان میں آپ اللہ سے کہیں گے اللہ آپ کو سنے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. ان آداب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور امکانات بڑھ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اخلاص ہونا چاہیے، مسلسل دعا کرتے رہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے اور جلد بازی نہ کیجئے. اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر اللہ سے دعا کیجئے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پاک پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو. صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.